حي على اگلے خطیب ہیں، موضوع ہے اگلا توبہ کی فضیلت۔ بیان کرنے والے ہیں فیضان سمیع اللہ، وہ آئیں اور اپنے موضوع کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ يتوب علیہ۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ اکرام، دور دراز سے آئے معزز مہمان اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کی ششمائی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے توبہ کی فضیلت۔ معزز حضرات، توبہ اعلیٰ ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اس سے بندے کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہوتا۔ توبہ سفر آخرت کے لیے زادِ راہ ہے، اور قیامت کے دن جس کو کامیابی ہوگی تو وہ توبہ ہی کی بدولت کامیابی ہوگی، کیونکہ توبہ کرنے سے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن توبہ کرنے والے کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی دے گا۔ میرے بھائیوں، توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرتے رہو اور انہیں بار بار دہراتے رہو، بلکہ توبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ گناہوں اور غلطیوں پر شرمندگی محسوس کرو، گناہوں کو بالکل چھوڑ دو، دوبارہ چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو اور گناہ چھوڑ کر نیک اعمال کرنے لگو، یہاں تک کہ توبہ کرنے کے بعد آپ کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ جو شخص اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پیارے ساتھیو، آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث سنیے، جس سے توبہ کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کی قسم، بے شک میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ۔ اے لوگو، اللہ سے بخشش طلب کرو اور اس سے توبہ کرو، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجیے میرے بھائیو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہے، جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے رب سے ایک دن میں 100 مرتبہ بخشش طلب کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ دوستو، اب ایک ایسے مجرم گنہگار قاتل کے توبہ کا واقعہ سنیے، جس نے ایک دو نہیں 99 قتل کیے تھے، اور جب ایک عابد راہب نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ نہیں معاف کرے گا تو اس نے اس عابد کو بھی قتل کر کے برے 100 آدمیوں کا قاتل بن گیا، مگر پھر بھی وہ توبہ کی فکر میں رہا اور مایوس نہیں ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک دن اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک عالم کا پتہ بتا دیا گیا۔ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں ہو سکتی۔ تو اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔ پھر اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک عالم کا پتہ بتا دیا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا یقیناً ہو سکتی ہے، تمہارے اور تمہارے توبہ کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ بڑے عبادت گزار ہیں، تم بھی ان لوگوں
لوگوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اب اپنے علاقے میں واپس مت آنا کیونکہ یہ بڑا برا علاقہ ہے۔ چنانچہ قاتل اس علاقے کی طرف نکل پڑا، آدھا راستہ طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہو کر آ رہا تھا، اس لیے رحمت کا مستحق ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس لیے عذاب کا حقدار ہے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے اسے اپنا قاضی بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں طرف کے علاقے ناپ لو، یہ جس علاقے قریب ہوگا اس طرف کے فرشتے اسے لے جائے۔ انہوں نے زمین کی پیمائش کی تو اسے اس کی چاہت والے علاقے قریب پایا گیا، چنانچہ رحمت کے فرشتے نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ نے بری بستی کی طرف کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا، اور نیک بستی کی طرف کی زمین کو حکم دیا قریب ہو جا۔ یوں نیک بستی کی طرف ایک بارش قریب ہو گیا اور چنانچہ اسے خوش نصیبوں میں شامل کر لیا گیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ کتنا عجیب اور سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ شخص 100 افراد کا قاتل تھا، اتنا بڑا گناہ اور جرم کرنے کے باوجود حد درجہ شرمندہ ہوا اور اس نے سچی توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے اسے اپنی رحمت سے نواز دیا اور اسے خوش نصیبوں میں شامل کر دیا۔ اب اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ادب سے توبہ کر، ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ادب سے توبہ کر، ایک اشک یہاں کا بہتر ہے وہاں رونے کا عالم کیا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کی اللہ تعالی ہمیں توبہ کی فضیلت کو سمجھنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔